اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو۔ حضرت سیدنا مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ کو بعد وفات کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بک، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا سلوک فرمایا؟ کہا ایک کلمے کی وجہ سے مجھے بخش دیا گیا، اور وہ کلمہ جو سیدنا عثمان غنی صحابی مکی مدنی رضی اللہ تعالی عنہ جنازے کو دیکھ کر کہا کرتے تھے، اور وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحان الحی الذی لا یموت، یعنی وہ ذات پاک ہے جو زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی، لہذا میں جب بھی جنازہ دیکھتا یہی کلمہ کہتا، اسی کے سبب اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے میت کو دفن کرنا فرض کفایہ ہے، اور یہ جائز نہیں کہ میت کو زمین پر رکھ کر اس کی چاروں طرف دیواریں بنائیں، اسے دفن کرنا پڑے گا۔ اور اس کی قبر کیسی ہونی چاہیے، یہ کئی معمولات اس کے ساتھ ہیں۔ آج ہم ان چیزوں کو سیکھتے نہیں ہیں، حالانکہ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ہمارے ہاں آگ کی اینٹیں لگا دی جاتی ہیں، بارے شریعت میں سے مکروہ لکھا گیا ہے کہ پکی اینٹ لگانا مکروہ ہے، کہ اینٹ آگ سے پکائی جاتی ہے۔ قبر ڈھال والی ہونی چاہیے، جیسے اونٹ کی کوہان والی۔ آپ کے والد صاحب کا نماز جنازہ ہے، آپ کے والد صاحب کی آخری آرام گاہ ہے۔ ہم کسی اپنے بزرگ کو، اپنے عزیز کو گھر پہ رکھتے ہیں، مہمان کو گھر پہ رکھتے ہیں، اس کا اکرام کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اس کے رہنے کے معاملات کو دیکھتے ہیں۔ آخری خدمت کی طرف جائیں گے تو سنتوں کے مطابق اس کی کا غسل ہو رہا ہو، سنتوں کے مطابق اس کا کفن دیا جا رہا ہو، سنتوں کے مطابق اس کی قبر بنائی جا رہی ہو۔ آج ہماری تعداد کو گھر بڑے اچھے بنانے آتے ہیں، خوبصورت گھر بنانے آتے ہیں، بہت پیارے پیارے گھر بنانے آتے ہیں، چھوٹی سی جگہ کے اوپر کچن بنا دیں گے، 2-2 انچ کی جگہ پر کوئی چیز بنا دیں گے۔ آج کل کے معمار تعمیر کرنے والے افراد، کنسٹرکٹر اتنے زیادہ ایڈوانس ہوتے ہیں کہ چھوٹی سی جگہ پر لاکھوں روپے کی ڈیکوریشن کر اسے بڑا خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ دماغ کی وجہ سے اتنا کچھ جاننے کے باوجود قبر سنت کے مطابق کیسی ہونی چاہیے، قبر کا کیا سائز ہونا چاہیے، قبر میں کس طرح دفن کرنا چاہیے، یہ ہماری تعداد کو معلوم نہیں ہوتا۔ اور جس کے ہاں انتقال ہوتا ہے اس کی تعزیت کو بھی نہیں جاتے، حالانکہ ایسے موقع پر صرف میت ہی کا لحاظ نہ رکھا جائے، میت کے ساتھ ساتھ وہ اقارب، عزیز و اقارب ہیں، ان کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ کچھ حقوق مستحب ہوتے ہیں، کچھ واجب ہوتے ہیں، کچھ اچھی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ شریعت نے لازم کیا ہوتا ہے۔ مستحب یہ ہے کہ میت کے تمام اقارب کو تعزیت کرے، چھوٹا بڑے، مرد و عورت سب کو، مگر عورت کو اس کے محارم ہی تعزیت کریں۔ تعزیت میں یہ کہے اللہ تعالی میت کی مغفرت فرمائے اور اس کو اپنی رحمت میں ڈھانکے، اور تم کو صبر روزی کرے اور اس مصیبت پر ثواب عطا فرمائے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ سے تعزیت فرمائی، للہ ما اخذ واعطى وكل شيء عنده باجل مسمى، خدا ہی کا ہے جو اس نے لیا دیا، اور اس کے نزدیک ہر چیز ایک میعاد مقرر کے ساتھ، ہر چیز کا ایک ٹائم پیریڈ ہے۔ اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو۔